اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ ان آیات میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کر کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک ظاہری مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتا تھا، منافق تھا۔ اس نے ایک مسلمان کے گھر میں نقب لگا کے چوری کی، وہاں سے کچھ اناج چرایا اور کچھ ہتھیار چرائے، اور سازش کے تحت جو اناج چرایا اس کی بوری کا منہ تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیا تاکہ اس میں سے کچھ اناج کے، یعنی گندم ہے اگر تو گندم کے کچھ دانے گرتے جائیں۔ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کھرا چھوڑتا گیا، اور وہ چلتا ہوا ایک یہودی کے گھر تک پہنچا، اور اس کے بعد اس نے وہ منہ ٹھیک طرح سے بند کر لیا تاکہ وہ نشان یہودی کے گھر تک نکلیں، اور اس کے بعد وہ اناج اپنے گھر لے گیا، اور اسلحہ کسی وقت یا صبح کے وقت یا اسی وقت اس نے یہودی کے گھر امانتاً رکھوا دیا۔ جو اسلحہ وہاں سے چوری کیا تھا وہ یہودی کے پاس ویسے رکھوا دیا۔ اگلے دن جب چوری کی تفتیش ہوئی، لوگوں نے نشانات دیکھے تو یہودی کے گھر تک اناج کے نشانات نے ان کو پہنچا دیا، اور جب اس کے گھر سے اسلحہ بھی برآمد ہوا تو کیس واضح ہو گیا کہ یہ چوری یہودی نے کی ہے۔ اس معاملے کا فیصلہ، یہ جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور ظاہری شواہد کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے متعلق فیصلہ کرنے ہی والے تھے۔ آپ کی رائے ہموار ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ، لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ اس فہم کی مدد سے جو اللہ نے آپ کو دیا یا جس سے آپ کو روشناس کرایا، ولا تکن اور نہ ہو جاؤ، للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیما حمایتی۔ خیانت کرنے والا کون تھا؟ منافق جو تھا، جو ظاہری طور پہ مسلمان تھا، تو ظاہری قرائن کو دیکھتے ہوئے جھکاؤ کس طرف ہو گیا؟ اس کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ ایسے خیانت کرنے والے جو ہیں ان کے لیے حمایتی نہ بننا۔ واستغفر اللہ اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، غفوراً بخشنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا۔ ولا تجادل اور نہ آپ جھگڑا کیجئے، ان الذین ان لوگوں کی طرف سے، یا آپ مباحثے میں نہ پڑیے، آپ ان لوگوں کی طرف سے دلائل دینے کی کوشش نہ کیجئے، یختانون انفسہم جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب پسند نہیں فرماتا، من کان خوانا نسیما ایسے شخص کو جو خیانت کرنے والا گناہ گار ہو۔ یستخفون وہ چھپتے ہیں یا وہ چھپ سکتے ہیں، من الناس لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ اور نہیں وہ چھپتے یا نہیں وہ چھپ سکتے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے۔ رات کو چوری کر کے لوگوں سے تو وہ چھپ گئے، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ حالانکہ وہ ذات ان کے ساتھ تھی، اللہ تو ان کے ساتھ تھا، اذ یبیتون رات کے وقت،
جب وہ مصروف تھے ما لا یرضی من القول، ایسی باتوں میں جو اللہ کو پسند نہیں۔ جب وہ چوری کی پلاننگ کر رہے تھے، جب وہ یہ سارے معاملات کر رہے تھے، جب وہ کسی اور کو پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے رات کے وقت، یہ سب تو اللہ کو پسند نہیں نا۔ چوری کی پلاننگ کرنا، چوری کرنا، کسی اور کو پھنسانا، کسی کے خلاف سازش کرنا، اللہ تو ان کے ساتھ تھا۔ اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالی ہے، بما یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں، محیطہ، اس کا احاطہ کرنے والا۔ اللہ سے کچھ اوجل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری حقیقت کھول دی۔ یہودی پر جب الزام لگا، ظاہری قرائن اس کے سامنے آ گئے، یہودی سے اسلحہ نکلا تو اس نے یہ بتایا کہ یہ اسلحہ تو فلاں مسلمان نے رکھوایا، لیکن گندم کے نشانات اور اس منافق کے قبیلے کے پریشر کو دیکھتے ہوئے جب یہ فیصلے کی کوشش کی گئی کہ یہودی کسی مسلمان پر الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دیں، اور جو سازشی تھے، جو خیانت کرنے والے تھے، اللہ نے ان کا پردہ چاک کر دیا۔ ان ساری باتوں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی معاملہ ہمارے سامنے تفتیش کی صورت میں، گھر کے معاملات میں ہو، فیملی کے معاملات میں ہو، عدالتوں کے اندر جج کے معاملات ہیں، تو ظاہری قرائن کو دیکھتے ہوئے فوری طور پہ فیصلے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں اس کے بیہائنڈ دا سین جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔